السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، ماہنامہ عبقری جو جنات، ذہنی الجھنوں اور روحانی مسائل کا حل ہے۔ آج اس میں ٹاپک ہے ایٹم بم، وظیفہ اور کالے جادوگر کی مافیا۔ ایک صاحب اور ان کی بیوی پر کسی جادوگر نے انتہائی سخت جادو کا وار کیا۔ یہ جادوگر اس جادو پر باقاعدہ پہرا بھی دیا کرتا اور کسی عامل کو اس کا توڑ نہ کرنے دیتا۔ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی بیوی کے ہاں اول تو حمل ہی نہ ٹھہرتا، اور اگر ٹھہر بھی جاتا تو ساقط ہو جاتا، اور اگر کسی طریقہ 9 ماہ پورے ہو بھی جاتے تو بچے کی پیدائش مردہ حالت میں ہوتی۔ یہ صاحب انتہائی باکردار اور 5 وقت کے نمازی تھے۔ بہت علاج کروائے، بڑے سے بڑے عامل بلوائے اور علاج کروایا اور اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، مگر نتیجہ صفر نکلا۔ ایک دن ان کو کسی نے مولوی صاحب کا بتایا۔ مولوی صاحب کے بتائے ہوئے پہ پہنچے تو مولوی صاحب نے بتایا کہ کسی عام زور آور جادوگر کا وار نہیں، بلکہ یہ تو کسی خبیث العین جادو کی دنیا کا انتہائی غلیظ اور ماہر جادوگر کا وار ہے، اور یہ میرے بس سے باہر ہے۔ میں اس عمر میں اتنی سخت محنت نہیں کر سکتا۔ یہ صاحب واپس آیا اور اپنے رب کو پکارا کہ یا اللہ، یہ بھی تو مخلوق ہے، تو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ یہ ظالم مجھ پر غالب آ گئے ہیں اور ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہے، اور رو رو کے اللہ کے حضور التجا کی۔ دفعتاً دل میں القا ہوا کہ جادو کا توڑ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معوذتین سے حاصل کیا تھا، اور جادو بھی انتہائی سخت بلکہ آخری درجے کا تھا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معوذتین سے یہ جادو توڑا تو میں بھی معوذتین ہی پڑھتا ہوں۔ اب انہوں نے اللہ کا نام لیا اور اسی رات سے باوضو ہو کر مسجد میں جا کر معوذتین اس جادو کی توڑ کی نیت سے پڑھنی شروع کی۔ یہ پوری رات پڑھتے رہے اور وقتاً فوقتاً دن کو بھی ورد چلتا رہا۔ ہر وقت باوضو رہنے لگے۔ غالباً چھٹے دن رات کو اونگ آئی اور اچانک خون کی پوری بالٹی ان کے اوپر جیسے کسی نے گرا دی ہو۔ یہ بہت پریشان ہوئے، اٹھے، مسجد کے ساتھ ہی کنواں تھا، وہاں نہائے دھوئے اور کپڑے بھی پاک کیے، مسجد دھوئی۔ اب سوچا بیوی کی خبر لوں۔ گھر پہنچے تو وہاں بھی یہی حال تھا اور بیوی انتہائی پریشان تھی۔ بیوی کو دلاسا دیا اور فرمانے لگے کہ بھلی مانس، اب کچھ ہلچل ہو گئی ہے، انشاءاللہ رب کا کام بن جائے گا۔ ایک نئے ولولے سے اسی رات پھر دوبارہ مسجد میں عمل شروع کیا۔ 90 دن پھر وہی ہوا اونگ آئی اور دونوں میاں بیوی پر خون کی بالٹی گرا دی گئی۔ انہوں نے ہمت نہ ہاری اور پڑھنا جاری رکھا۔ 13ویں دن صبح کے وقت وہی والا خبیث العین مسجد میں داخل ہوا اور آتے ہی پیروں میں گر کے معافیا مانگنے لگا، اور ان صاحب نے اسے بولا کہ تو مجھ سے کیوں معافی مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجیے، پھر بتاؤں گا۔ انہوں نے معاف کر دیا اور بوجہ پوچھی، کہنے لگے کہ آپ میاں بیوی پر جادو میں نے کیا تھا۔ جب آپ مسجد میں عمل کرنے بیٹھے تو میں بھی آپ کے مقابلے پر بیٹھ گیا، اور روزانہ میرا کیا ہوا جادو مجھ پر ہی الٹا چلنے لگا اور موکل میرے دشمن ہو گئے۔ بہرحال یہ جادوگر معافی مانگ کر اپنی جان بچا کر واپس سندھ لوٹ گیا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، مگر جادوگر کی صلح کا اعتبار نہ کیا اور 41 دن مسلسل عمل کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو نرینہ اولاد، صحت مند اولاد سے نوازا اور 2 سے زائد بیٹے عطا فرمائے، اور بندش ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔ معوذتین کا آسان اور مؤثر عمل 9 چندی جمعرات سے عمل شروع کریں۔ عشاء کے بعد بوقت اور جگہ کی پابندی کے ساتھ معوذتین 505 مرتبہ، بالآخر درود ابراہیمی کی 5 مرتبہ پڑھیں۔ پہلے سورہ فلق 505 مرتبہ، پھر سورہ ناس 505 مرتبہ، اور روزانہ پانی، چینی اور سونف پر دم کر لیا کریں۔ 41 دن عمل کریں اور کم از کم 21 دن ہر روز چینی اور سونف استعمال کریں، اور ساتھ محفوظ بھی رکھیں، اور ہر 10ویں دن دم کیے ہوئے پانی سے کسی پاک جگہ پر صاف کر کے نہا لیا کریں۔ دم کیا ہوا پانی، چینی اور سونف محفوظ رکھیں اور عمل کے بعد روزانہ 41 مرتبہ پڑھ کر پھونک دیا کریں تاکہ عمل جاری رہے۔ انشاءاللہ جادو ٹونا، حسد، آسیب وغیرہ سے مکمل شفا ہوگی۔ نوٹ: عمل شروع کرنے سے پہلے اور مکمل کرنے کے بعد شیرنی بچوں میں تقسیم ضرور کر دیں۔ دم کیے ہوئے پانی سے 3 گھونٹ پانی برتن میں ڈال دیں، باقی حسب ضرورت سادہ پانی ملا لیں۔ جس کسی کو بھی دم کیا ہوا پانی، چینی اور سونف دیا کریں گے، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ تیل بھی دم کیا جا سکتا ہے۔ حصار کا طریقہ: عمل شروع کرنے سے پہلے 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ تیسرا کلمہ اول آخر درود شریف ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر بنیت حصار پھیر لیں۔ خواتین